شام اور پاکستان کے حالات کس طرح قدر مشترک ہیں؟ شام کے حوالے سے مولانا نورانی کیا کہا کرتے تھے؟ پاکستان کی حکومت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل بڑائچ نے جنگ کے اپنے کالم میں لکھا کہ شام کی حکومت کا تختہ الٹا تو ان کے دماغ میں مولانا شاہ احمد نورانی کا قول گونجنے لگا کہ جس ملک میں فوج اور عوام میں تصادم ہو جائے وہ ملک قائم نہیں رہ سکتے۔ مولانا نورانی اپنی تمام زندگی فوج کی سیاست میں مداخلت کے سخت مخالف رہے۔ سہیل بڑائچ کے مطابق سیاسی طور پر مولانا نورانی نے کافی نقصان اٹھایا، لیکن نہ کبھی کسی غیر منتخب حکومت میں شامل ہوئے، نہ کبھی کوئی سرکاری عہدہ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے نام نہاد امریکی جہاد کے خلاف مولانا نورانی ڈٹ کر کھڑے رہے۔ MQM کی فسطائیت کبھی مشکل ترین دور میں مقابلہ کیا، نہ ایجنسیوں سے کبھی پیسے لیے اور نہ کبھی زندگی بھر بکے۔ سہیل بڑائچ کے مطابق مولانا نورانی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی اور بغیر کرپشن کے کسی الزام کے دنیا سے باعزت رخصت ہوئے۔ مولانا نورانی کہتے تھے کہ لیبیا، عراق اور شام میں خانہ جنگی ہوئی، عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان سب اسلامی ممالک میں آمریت تھی، فوج کی مدد سے حکومت چلائی جا رہی تھی۔ لبنان، غزہ اور اب شام کے واقعات کے بعد وطن عزیز کی سلامتی کے بارے میں تفکرات پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اگر لیبیا، عراق اور شام کا قصور اسلامی ملک ہونا ہے تو وہ تو پاکستان بھی ہے۔ اگر ان کا قصور امریکہ اور اسرائیل مخالف ہونا ہے تو وہ تو ہم بھی ہیں۔ اگر ان کا قصور مغربی دنیا کے خلاف شدت پسندی کا رجحان ہے تو وہ تو ہم میں بھی ہے۔ اگر لیبیا پر ایک مسافر بردار طیارے کی تباہی کا الزام تھا تو ہم پر بھی بالواسطہ ہی صحیح 9/11 کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر شام اور صدام کے عراق پر فلسطینیوں، حزب اللہ اور حماس کی مدد کا الزام لگایا جاتا ہے تو ان سے تو ہمدردی ہم بھی پوری رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان ایٹم بم بھی رکھتا ہے۔ ایسے میں مولانا نورانی کے خدشے کو پیش نظر رکھیں تو پاکستان آگ کے ایک ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور اس کے عدم استحکام کا راستہ فوج اور عوام کے آمنے سامنے آنے سے ہی ممکن بن سکتا ہے۔ سہیل بڑائچ نے لکھا کہ پاکستان کی فوج لیبیا، شام یا عراق کی طرح غیر منظم نہیں بلکہ ڈسپلنڈ ہے۔ ایٹمی ہتھیار خوفناک ترین اثاثہ ہیں، لیکن عالمی ادارے مطمئن ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ترین ہاتھوں میں ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں کئی فوجی اور خود سر عامر بھی برسر اقتدار آئے، مگر سول اور فوجی دونوں حکومتوں نے کبھی اقوام متحدہ کے چارٹر یا اس کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جھوٹ یا سچ، ہم نے ایک پارلیمان اور منتخب حکومت کا حفاظتی غلاف اپنی ریاست پر چڑھا رکھا ہے۔ جس دن ننگی فوجی یا سیاسی آمریت آ گئی، اس دن پاکستان کا ایٹمی پروگرام فوراً ہدف بن جائے گا۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے جو قومیں سبق سیکھتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر